اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی پر اور اس کتاب پر جو ان کے پاس ہے ایمان لاتے تو ان کو کبھی دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ان یہودی اور ان مشرکوں کو دیگر لوگوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت یعنی دشمنی رکھنے والے پائیں گے۔ یعنی جو یہودیاں ہیں اللہ اور جو مشرکین ہیں اللہ مسلمانوں سے بہت دشمنی رکھتے آپ وہ پائیں گے، اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر ان کو جو ہو سکا یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اس سبب سے ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تاریخ دنیا درویش ہے، اور نیز یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے پہچان لیا۔ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو آپ ہم کو ماننے والوں میں لکھ دے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے لیے کون سی بات ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائے اور اس حق پر جو ہمیں عطا ہوا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کریں گا۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ نے ان کو ان کے قول کے بدلے جنت عطا کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیک لوگوں کو یہی صلاح ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کفر کرتے رہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے وہی دوزخی ہے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو تم ان پاک چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے، اور حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ حد سے آگے جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی میں سے کھایا کرو جو اللہ نے تم کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو جس پر تم پورا یقین رکھتے ہو۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تمہاری جھوٹی قسموں پر تم کو گرفتار نہیں کرے گا، لیکن تمہاری پختہ قسموں پر ضرور پکڑے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے یعنی جیسا اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے۔ یعنی جیسا اپن کھانا کھاتے ویسا کھانا، جتنا اپن پیٹ بھر کے کھانا کھاتے جو اپن کھاتے وہ کھانا کھلانا، اگر اپن پختہ وعدہ کر کے کسی سے توڑے تو اس کا یہ ہے۔ جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا یوں کہ اپنے کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، جو یہ سب نہ کر سکے تو 3 دن کا روزہ رکھ لے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ ڈالو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیت بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو شراب، جوا، بت، فال کی تیر، یہ چاروں چیزیں ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، ان سے بچتے رہو تاکہ تم کو نجات ملے۔ یعنی شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا، اور جو فال کھلاتے آگے کا معلوم کرتے وہ سب حرام ہے بلکہ بولے اللہ تعالیٰ، شیطانی کام ہے، اس سے بچ کے رہو بلکہ بولے اللہ تعالیٰ۔ آیت میں 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم کو شراب اور جوے میں ڈال کے تم میں دشمنی اور کینہ ڈال دے، اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان کاموں سے ابھی باز نہ آؤ گے؟ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پیغام کو پہنچانا تھا، اور وہ یہ فرض فرما دیا ہے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنین صالحین پر کوئی گناہ نہیں اس میں کہ وہ پہلے کھا چکے، جبکہ وہ آئندہ کے لیے در گئے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، ایمان لائے، پرہیز کیے اور نیکیاں کی، اور اللہ ایسے نیکوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو اللہ شکار میں جو تم اپنے ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑتے ہو تمہاری کسی قدر آزمائش کرے گا تاکہ وہ معلوم کرے کہ
اس گھنے بانے کون ڈرتا ہے؟ تو جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کو دردناک عذاب ملے گا۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو جب تم احرام میں ہو تو شکار نہ کیا کرو، تو جو جان بوجھ کر اس کو قتل کرے گا تو یہ اس کا بدلہ دے، یا پھر اسی جیسا چار پایوں جیسے تم میں سے 2 معتبر آدمی مقرر کر دے، لیکن اس طور پر کہ بطور نیاز یہ جانور کعبے تک پہنچے، یا کفارہ دے، مسکین کو کھانا کھلائے، یا اس کے برابر روزے رکھے اور اپنے کاموں کی مزہ چکھے جو پہلے ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا۔ جو پھر ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ بڑا زبردست اور بڑا ہی بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو شکار نہیں کرنا۔ اگر شکار کر دیا جان مجھ کے کرے یا غلطی سے ہو گیا تو 2 معتبر لوگوں کو لے کے اس کے جیسا جو جانور تم جو شکار کرے جانور کو، وہ جانور کی جیسی چلانا وہ جانور، اور اس کو پورا کعبے تک نیاز کے واسطے پہنچا دینا۔ اگر ویسا نہیں کر سکے تو اپنے کفارے کے واسطے مسکین کو کھانا کھلا دینا یا روزے رکھ لینا۔ یہ اللہ تعالیٰ تم جو غلط کام کرے اس کی سزا دے رہے بول کے پھر اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے لیے دریا یعنی پانی، چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تمہارا اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کا شکار احرام کی حالت میں حرام ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں احرام میں تم مچھی کا شکار کر سکتے ہیں، مگر جنگل کا شکار تمہارے واسطے حرام ہے بول کے بول رہے ہیں۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے خانہ کعبہ کو جو گھر ہے بزرگی کا لوگوں کے لیے باجز قیامت قرار دیا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں قابل احترام ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول کا کام تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہیں، ناپاک کی کثرت تجھ کو تعجب میں ڈال دے، تو تم اللہ ہی سے ڈرا کرو اے عقل والو، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔